آج ہم لوگ ایک خوبصورت سفر کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ رات میں کھلاری کے پروگرام میں ہم سب ایک ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا اسرافیل صاحب ہیں اور مفتی صاحب ہیں، مفتی راغب صاحب قبلہ ہیں، اور ہمارے پیچھے حافظ عالمگیر صاحب قبلہ، امام صاحب اور ہمارے نقیب صاحب قبلہ، تمام تر علماء کرام ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ وہاں سے نکل کر کے دوسرے کی اور جا رہے ہیں۔ آپ لوگ دعا فرمائیں ہم لوگ کا سفر آسان ہو۔ میں چاہوں گا اس خوبصورت موسم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا یہ خوبصورت موسم ہے، گرمی میں بارش۔ ہمارے جھارکھنڈ میں ایک چیز بہت اچھی ہے کہ گرمی بہت زیادہ لگے تو بارش ہونے میں بھی تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ اس حسین موسم میں ہم لوگ سفر کر رہے ہیں۔ اب آئیے، میں چاہوں گا اس خوبصورت موسم میں خوبصورت کلام آپ تک پہنچاؤں۔ حضرت کچھ فرما دے اس سے پہلے بڑی مہربانی ہو جائے گی۔ ہمارے رفیق ذی وقار مولانا خلیل صاحب کی والدہ اور ان کے والد صاحب حج پہ روانہ ہو رہے ہیں اور عازم سفر ہیں۔ اسی غرض سے ہم لوگوں کی وہاں پر حاضری ہوئی تھی، اور ہمارے مولانا خلیل صاحب کی خاص مہربانی ہے کہ وہ کسی نہ کسی موقع سے ہم سارے دوستوں کو ایک جگہ کر دیتے ہیں تاکہ طالب علمی کا وہ زمانہ تازہ ہو جائے۔ بس اب آئیے خوبصورت موقع پہ ایک خوبصورت سا شعر میں آپ لوگوں کو سناؤں۔ اس سے قدر درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر جھکائے ہیں فرشتے، حاضری کیا چیز ہے۔ سر جھکائے ہیں فرشتے، سر جھکائے ہیں فرشتے، حاضری کیا چیز ہے کہ سر جھکائے ہیں، سر جھکائے ہیں فرشتے، حاضری کیا چیز ہے۔ سر جھکائے ہیں فرشتے، حاضری کیا چیز ہے۔ اللہ اللہ ان کے در کی، اللہ اللہ ان کے در کی نوکری کیا چیز ہے۔ اللہ اللہ ان کے در کی نوکری کیا چیز ہے۔ بہت ہی خوبصورت شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ موت جب آنا تو آنا روضہ سرکار پر، موت جب آنا تو آنا، موت جب آنا تو آنا روضہ سرکار پر، کہ موت جب آنا، موت جب آنا تو آنا روضہ سرکار پر، موت جب آنا تو آنا روضہ سرکار پر، پھر بتاؤں گا تجھے میں، پھر بتاؤں گا تجھے میں زندگی کیا چیز ہے، پھر بتاؤں گا تجھے میں
زندگی کیا چیز ہے. آخری شعر کہ اعلیٰ حضرت سے ملا ہے نعت گوئی کا مزاج. اعلیٰ حضرت سے ملا ہے نعت گوئی کا مزاج. اعلیٰ حضرت سے ملا ہے, اعلیٰ حضرت سے ملا ہے نعت گوئی کا مزاج. کہ اعلیٰ حضرت سے, اعلیٰ حضرت سے ملا ہے نعت گوئی کا مزاج. اعلیٰ حضرت سے ملا ہے نعت گوئی کا مزاج. آپ نے سمجھا دیا کہ, آپ نے سمجھا دیا کہ شاعری کیا چیز ہے. آپ نے سمجھا دیا کہ شاعری کیا چیز ہے. اب آئیے ہم لوگ کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے ہمارے برادر کبیر مولانا اسرافیل صاحب قبلہ ہے. ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ہم لوگ کو 2-3 شعر سنا دیں. نہال بھائی بھی کچھ کہہ دیں. ہم سبھی دوست کل کے شب میں مولانا خلیل صاحب کے گھر پر تھے. ان کے والدین حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. وہیں پہ ایک محفل کی وسیلے میں ہم لوگوں کی شرکت ہو رہی تھی. پتراتو کے لیے عازم سفر ہے. بہترین موسم ہے, بارش ہو رہی ہے, اور وہاں رفیق صاحب بھی ہیں, ہمارے ڈاکٹر شبیر صاحب ہیں, ادھر حافظ قاری عالمگیر صاحب ہیں, مولانا نہال صاحب نقیب اہل سنت, اور ہمارے جناب ارشد بھائی ابھی انہوں نے جو ہے بہترین انداز میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کیا. اور ابھی ہمارے محترم مولانا اسرافیل صاحب یہ بھی بڑے اچھوتے انداز میں نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگناتے ہیں. اب جو ہے باری ان کی ہے, یہ ہمیں کچھ اشعار سنائیں گے, آپ حضرات بھی سنیے. تمام تر احباب کی دعائیں لیتے ہوئے, حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا محمد مولانا محمد وارث صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر دیکھیے حافظ عالمگیر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, اور نقیب اہل سنت جناب نہال اختر صاحب رات بھر بیچارے جگہ ہوئے ہیں. باری باری وہ بھی آئیں گے آپ کے دیار محبت میں. ملاحظہ فرمائیں, مطلب آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ نبی کے گنبد خضرا, نبی کے گنبد خضرا لے کے بیٹھے ہیں. نبی کے گنبد خضرا کا نقشہ لے کے بیٹھے ہیں. کہ نبی کے گنبد خضرا کا نقشہ لے کے بیٹھے ہیں. ہم اپنے دل
میں ہر دم کا ہم اپنے دل میں ہر غم کا مداوا لے کے بیٹھے ہیں ہم اپنے دل میں ہر غم کا مداوا لے کے بیٹھے ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ لبوں پر نعت اور طرز یا گانا لے کے بیٹھے ہیں لبوں پر نعت اور طرز یا گانا لے کے بیٹھے ہیں اور ثنا خانے نبی دل میں ثنا خانے نبی دل میں مدینہ لے کے بیٹھے ہیں ثنا خانے نبی دل میں مدینہ لے کے بیٹھے ہیں. میں عام طور پر بہت بچنے کی کوشش کرتا ہوں اور حکم جب ہو جاتا ہے تو میں پڑھ بھی دیا کرتا ہوں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ احباب ہمارے ساتھیوں میں سے اور بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، لہذا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں اور اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. نوازش پڑھیں ماشاءاللہ. کہ سمجھ پائے بھلا کیا رفعت خیر البشر کوئی سمجھ پائے بھلا کیا رفعت خیر البشر کوئی کہ سمجھ پائے بھلا کیا رفعت خیر البشر کوئی بشر کی شکل میں نوری سراپا لے کے بیٹھے ہیں بشر کی شکل میں نوری سراپا لے کے بیٹھے ہیں. ہائے 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 کتنا مزہ آ رہا ہے، کیا لطف اندوز ہو رہے ہیں. موسم نے بھی ساتھ دیا ہے اور دوست احباب بھی ساتھ دے رہے ہیں ماشاءاللہ. ملاحظہ فرمائیں کہ ہے کتنی مہربانی کے پسند آیا ہے یہ عالم ہے کتنی مہربانی کے پسند آیا ہے یہ عالم. جاگ گئے ہیں ہمارے نقیب حضرت نہال اختر صاحب، آپ ان سے بھی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. کہ ہے کتنی مہربانی کے ہے کتنی مہربانی کے پسند آیا ہے یہ عالم خدا کی رحمتوں کا کل خدا کی رحمتوں کا کل خزانہ لے کے بیٹھے ہیں خدا کی رحمتوں کا کل خزانہ لے کے بیٹھے ہیں. جب حشر میں رب تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ہم سب کیا امید اور کیا خواہش رکھیں گے، شعر ملاحظہ فرمائیں گے. کہ سرے محشر کرائیں گے سرے محشر
کرائیں گے گنہگاروں کی وہ بخشش سرے محشر کرائیں گے گنہگاروں کی وہ بخشش کہ سرے محشر سرے محشر کرائیں گے گنہگاروں کی وہ بخشش سرے محشر کرائیں گے گنہگاروں کی وہ بخشش شفاعت کا وہ اپنے رب سے وعدہ لے کے بیٹھے ہیں سرے محشر وہ اپنے رب سے وعدہ لے کے بیٹھے ہیں سرے محشر وہ اپنے رب سے وعدہ لے کے بیٹھے ہیں. اور ایک بہت ہی بہترین شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ابھی تو التجا ہے شہر طیبہ میں پہنچنے کی ابھی تو التجا ہے شہر طیبہ میں پہنچنے کی کہ ابھی تو التجا ابھی تو التجا ہے شہر طیبہ میں پہنچنے کی اور پہنچ کر پھر نہ آنے کا ارادہ لے کے بیٹھے ہیں پہنچ کر پھر نہ آنے کا ارادہ لے کے بیٹھے ہیں اور مہک جائیں نہ کیوں نسلیں مقدر ہو تو ایسا ہو مہک جائیں نہ کیوں نسلیں مہک جائیں نہ کیوں نسلیں مقدر ہو تو ایسا ہو کہ مہک جائے مہک جائے نہ کیوں نسل مقدر ہو تو ایسا ہو اور محمد کے پسینے کا جو قطرہ لے پسینے کا جو قطرے ہیں. اور تاریخ کے حوالے سے ایک شعر ملاحظہ فرمائیں. اب جب نمبر آ ہی گیا ہے تو سنتے چلیں کہ اگر بن جائے تو حیرت گر بن جائے لکڑی تیغ تو حیرت ہے کیا اس میں کہ اگر بن جائے پامو ہر شے پہ قبضہ لے کے بیٹھے ہیں سراپامو جزا ہر شے پہ قبضہ لے کے بیٹھے ہیں. اور ہم غریب ضرور ہیں لیکن
ہمارے پاس کیا ہے شعر ملاحظہ فرمائیں کہ نہیں کچھ پاس تو کیا فخر ہے مجھ کو اسی پر بس، نہیں کچھ پاس تو کیا فخر ہے مجھ کو اسی پر بس، کہ نہیں کچھ پاس تو کیا فخر ہے مجھ کو اسی پر بس، ہم اپنے لب پہ طیبہ کا، ہم اپنے لب پہ طیبہ کا ترانہ لے کے بیٹھے ہیں، ہم اپنے لب پہ طیبہ کا ترانہ لے کے بیٹھے ہیں۔ ایک شعر حضرت مولانا توفیق صاحب اور مفتی راغب ندیم صاحب ہم لوگوں کے بہت پرانے دوستوں میں سے ہیں۔ یہ لوگ جب ہمارے یہاں تشریف لے آتے ہیں تو ہم لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور دل گدگد ہو جاتا ہے۔ جی 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 بس انہی لوگوں کو دیکھتے ہوئے دل چاہ رہا ہے کہ کچھ اشعار ان کے سامنے گنگناتے چلیں۔ شعر آپ کے دیار تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اور خاص طور سے ہمارے بٹو بٹو بھائی صاحب پرویز بھائی، یہ ان کی قیادت میں اور شاندار انداز میں گاڑی چلا رہے ہیں، ہمیں پتراتو گھاٹی اور پتراتو ڈیم لے کر کے جا رہے ہیں۔ چلیے، اور ہمارے شبیر بھائی آج انہیں کی محبت میں جی 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 بس زمزم صاحب ساتھ میں تھے تو وہ نکل گئے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ یقیناً قبر ہو جائے گی روشن ایسے عاشق کی، یقیناً قبر ہو جائے گی روشن ایسے عاشق کی، کہ یقیناً قبر ہو جائے گی روشن ایسے عاشق کی، یقیناً قبر ہو جائے گی روشن ایسے عاشق کی، جو عشق شاہ بطحا کا، جو عشق شاہ بطحا کا حوالہ لے کے بیٹھے ہیں، جو عشق شاہ بطحا کا حوالہ لے کے بیٹھے ہیں۔ بہت اشعار ہیں لیکن چنندہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ پلا دے ایک ہی پیالے میں 70 کو تو کیا حیرت، پلا دے ایک ہی پیالے میں 70 کو تو کیا حیرت، کہ پلا دے ایک ہی پیالے میں 70 کو تو کیا حیرت، پلا دے ایک ہی پیالے میں 70 کو تو کیا حیرت، رسول پاک برکت کا خزانہ لے کے بیٹھے ہیں، رسول پاک برکت کا خزانہ لے کے بیٹھے ہیں۔ ماشاء اللہ حضرات، بڑی خوبصورت نعت خوانی آپ محب گرامی حضرت مولانا اسرافیل صاحب سے سماعت کر رہے ہیں۔
जैसा कि आप अभी तक सुनते आ रहे हैं, हम लोग पतरातू जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ हम लोग पतरातू पहुँच चुके हैं, मगर जिस मकाम पे पहुँचना है वो मकाम बस थोड़ी ही दूर में इंशाअल्लाह वहाँ भी हम पहुँच जाएंगे। बड़ा अच्छा खूबसूरत मतला और उसकी रदीफ ले के बैठे हैं। आपने समाप्त किया, मैं चाहता हूँ कि आप ले के बैठे हैं, आपने समाप्त किया, मैं कर के बैठा हूँ। सुना सुने, एक शेर है, सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं। सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, या रसूल अल्लाह तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं, और भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, भरोसा पे तेरे इस कदर आका, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं, और यकीना आए तो जाकर के देखो तुम मदीने में, यकीना आए तो जाकर के देखो तुम मदीने में, शहनशाहे जमाना भी इरादा करके बैठे हैं। अब शेर सुने, लेके बैठे हैं, लेके बैठे। वाह वाह वाह, बहुत ही बेहतरीन निजामत होती है इनकी। मुलाहिजा फरमाए कि बचा लेगी दुआए फातिमा ज़हरा हर एक गम से, बचा लेगी दुआए फातिमा ज़हरा हर एक गम से, कि बचा लेगी दुआए फातिमा ज़हरा हर एक गम से, रिदाए फातिमा का हम, रिदाए फातिमा का हम, रिदाए फातिमा का हम, सहारा लेके बैठे हैं, रिदाए फातिमा ज़हरा का सहारा लेके बैठे हैं। और करबला के हवाले से एक शेर मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। नवाजिश करम पढ़े हैं माशाअल्लाह। कि सरे अनवर है नेज़े पर, सरे अनवर है नेज़े पर, लबों पर आयते कुरान, सरे अनवर है नेज़े पर, लबों पर आयते कुरान, के सरे अनवर सरे अनवर है नेज़े पर, लबों पर आयते कुरान, शहीदे हक, शहीदे हक हयाते जावेदाना लेके बैठे हैं, शहीदे हक हयाते जावेदाना लेके हजरात, बैठे हैं। बड़ा खूबसूरत शेर सुना, और ये खूबसूरत नज़ारा भी देख ले आप, पतरातू NTPC का है ना, ये सामने पावर प्लांट माशाअल्लाह आप नज़ारा कर रहे हैं, बहुत ही चालू, अभी तो देख रहे हैं बन रहा है। बड़ा अच्छा शेर आपने सुना इमाम हुसैन के हवाले से। तो दो शेर मुझसे भी सुन ले। एक शायर है शंकर सहसरामी, हैं तो गैर मुस्लिम लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे अशार कहे हैं। उन्होंने कहा कि हासिले ईमान बन गया
دل میں عقیدتوں کی پہچان بن گیا، عشق بن گیا دل میں عقیدتوں، تو چہرہ میرے حسین کا قرآن بن گیا، نیزے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا، تو چہرہ میرے حسین کا قرآن بن گیا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ ہم لوگ منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں، پھر بھی کچھ اشعار اور باقی ہیں، اگر مکمل ہو جائے تو کوشش ہے پڑھیں غوث پاک کے بارگاہ میں ایک شعر دیکھیے آگے بھائی کہ پلٹ آئے پلٹ آئے گی کشتی ماں جیسے ہرگز نہ گھبرانا، پلٹ آئے گی کشتی ماں جیسے ہرگز نہ گھبرانا، پلٹ آئے گی کشتی موج سے ہرگز نہ گھبرانا، یہ غوث پاک ہاتھوں میں، یہ غوث پاک ہاتھوں میں کرشمہ لے کے بیٹھے ہیں، یہ غوث پاک ہاتھوں میں کرشمہ لے کے بیٹھے ہیں۔ اور جب غوث پاک تک بات آ ہی گئی ہے تو حضرت خواجہ ہند ولی جی علیہ رحمت و رضوان کے بارگاہ تک بھی پہنچا جائے۔ بالکل ایک شعر ملاحظہ فرمائیں کہ بلا لیتے نا وہ کیسے انا ساگر کو کوزے میں، بلا لیتے نہ وہ کیسے انا ساگر کو کوزے میں، کہ بلا لیتے نہ وہ کیسے انا ساگر کو کوزے میں، سنہرا جا سنہرا جا وہ خواجہ ایسا پیالہ لے کے بیٹھے ہیں، سنہرا جا وہ خواجہ ایسا پیالہ لے کے بیٹھے ہیں۔ دو شعر سن لے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں۔ بدل ڈالے دیار کفر کے دستور خواجہ نے، بدل ڈالے دیار کفر کے دستور خواجہ نے، جلایا ہند میں انسانیت کا نور خواجہ نے، اور کہیں گمنام اب تک ہو گیا ہوتا انا ساغر، کہیں گمنام اب تک ہو گیا ہوتا انا ساغر، اسے کاسے میں لے کے کر دیا مشہور خواجہ نے۔ اب ایک شعر ان بدعقیدوں تک پہنچ جائے کم سے کم، پیٹ پھولنے والا شعر۔ واہ واہ واہ، ملاحظہ فرمائیں کہ نبی کو چھوڑ کر جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گے، نبی کو چھوڑ کر جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گے، کہ نبی کو چھوڑ کر جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گے، جو روزہ اور نمازوں کا ذخیرہ لے کے بیٹھے ہیں، جو روزہ اور نمازوں کا
बदअकीदों के हवाले से एक अच्छा शेर पढ़ा मौलाना इसराफिल साहब ने, ठीक रहेगा। जी जी तो चंद मिसरे मुझसे भी सुन ले। सुना है माशाल्लाह। गुंचे गुंचे खुशी से फूल गए, हाँ, गुंचे गुंचे खुशी से खुशी फूल से गए। फूल देखिए गए, बकरा बकरी भी है। सैरे गुलशन को जब रसूल गए, वाह 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 वाह। सैरे गुलशन को जब रसूल गए, और उनके दर पर जो पहुंचे दीवाने, उनके दर पे जो पहुंचे दीवाने, रास्ता वापसी का भूल गए। और 10 मुहर्रम को जब पका खिचड़ा, सब वहाबी के पेट फूल गए। अरे वाह 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 भाई वाह। उसके बाद डॉक्टर साहब जो मैंने इंजेक्शन कहा लेके था पहुंच बहुत गए। बेहतरीन निजामत होती है इनकी। ये मिसरा इजाफा हो गया। चलिए कहाँ हम लोग पहुँचे? ये कलाम इस कलाम को हजरत अल्लामा व मौलाना अरशदुल कादरी साहब क़िबला गाजीपुरी ने लिखा है। तो मैं एक शेर उसके बाद मक्ता आपके समातों के दहलीज कि गुलामे मुस्तफा से भी लेने के लिए देखो, गुलामे मुस्तफा से भीख लेने के लिए देखो, कि गुलामे मुस्तफा से भीख लेने के लिए देखो, शहनशाहे ज़माना भी, शहनशाहे ज़माना भी कटोरा लेके बैठे हैं, शहनशाहे ज़माना भी कटोरा लेके बैठे हैं। मक्ता मुलाहिजा फरमाए और हम लोग मंजिल मकसूद तक पहुंच भी गए हैं जी। मुलाहिजा फरमाए कि न कर तू फिक्र ए अरशद, करम सरकार कर देंगे, अरशद करम सरकार कर देंगे, कि न कर तू फिक्र ए अरशद, करम सरकार कर देंगे, तू फैले नूर, तू फैले नूर, हम ऐसा वसीला लेके बैठे हैं, तू फैले नूर, हम ऐसा वसीला लेके बैठे हैं, नबी के गुंबदे खजरा का नक्शा ले के बैठे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहुंच गए ना हम लोग।